بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ اب اوورال فارمولہ بتا رہے ہیں اور جس نے اطاعت کی اللہ اور رسول کی فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، گواہوں کے ساتھ. شہداء کا معنی لفظ جو ہے قرآن میں یہ گواہوں کے معنی میں آئے، اگرچہ اس آیت میں ہم احتمال دے سکتے ہیں کہ مراد وہ لوگ ہیں ان کا درجہ بہت بڑا جو خدا کے راستے میں شہید ہوئے اور وہ خود گواہ ہوتے ہیں حق پر. بہرحال شہداء کا لفظ جو ہے قرآن میں وہ شہید بھی اور اس کی جمع شہداء بھی یہ گواہی کے معنی میں آیا ہے. جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ انبیاء، صدیقین، شہداء یعنی گواہ اور صالحین کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا. وہاں پہ کیا کہا تھا؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنا انعام کیا ہے. اس آیت میں ان کے مین گروپس بتائے جا رہے ہیں. کون ہیں؟ نبیین، صدیقین. صدیقین کون ہیں؟ سب سے پہلے بڑھ کر نبیوں کی تصدیق کرنے والے، ان کی سچائی کو سچائی کہنے والے، یعنی یہ خود بھی سچ ہے. ایک سچ ہوتا ہے جو میں بولتا ہوں، ایک سچ وہ ہوتا ہے جو کسی سچے کی تصدیق کے لیے بولتا ہوں. صدیقین والشہداء، شہداء گواہ، چاہے وہ خدا کے راستے میں جان کو قربان کرنے والے ہو، وہ بھی قیامت کے دن ظاہر بات ہے انہی کے ساتھ ہوگے جن کے راستے میں جان قربان کی تھی، جس دین کے راستے میں. بس صالحین، اور عام جب حالات ہوتے ہیں معاشرے کے صالح لوگ، ان یعنی جو اچھے بڑے لیول کے صالح تھے یہ ان کے ساتھ ہوں گے. اور یہ لوگ کتنے اچھے ہمراہ ہیں، رفیق، یہ اللہ کہہ رہا ہے. یعنی جس کو قیامت کے دن ان کا ساتھ مل گیا تو یہ کتنے اچھے رفقا ہیں. اس آیت کا شان نزول کیا ہے توجہ فرمائیں. ایک اللہ کے رسول کا صحابی تھا، رسول اللہ کو یعنی اس کا جی چاہتا تھا دیکھتا ہی رہوں. اس کو ایک انس تھا، ایک خاص محبت تھی. تو ایک دن وہ رسول اللہ کے پاس آیا اور بڑا بیتاب سا تھا. کہتا ہے یا رسول اللہ، میں آپ کو دیکھ کے مجھے سکون ملتا ہے، اور کیفیت میری یہ ہے کہ میں گھر چلا جاؤں، میں کوئی کام کر رہا ہوں تو اچانک مجھے آپ کا خیال آتا ہے، میرا کام میں دل نہیں لگتا اور میں بے چین ہو جاتا ہوں آپ کو دیکھنے کے لیے. تو لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ میں تو ایک بڑا گناہگار سا بندہ ہوں، نچلے درجے کا، اور آپ تو کہ جنت میں سب سے اونچے پتہ نہیں کتنا دور ہوگا ہم سے، اس درجے میں ہوں گے. تو وہاں پھر میں کیسے برداشت کروں گا، مجھے آپ کا چہرہ نظر نہیں آئے گا. تو اس کے جواب میں، اس کے خلوص اور تڑپ کے جواب میں یہ والی آیت ہوتی کہ جس نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی وہ ساتھ ہوگا ان کے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے. کون؟ نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین. تو گویا اس سے کہا گیا کہ تسلی رکھو، رسول اللہ کو جب دیکھنا چاہو گے تو مثلا. اور ظاہر بات ہے کہ یہ تصور اس دنیا میں رہ کے آتا ہے، وہ جنت کیسی ہوگی، اس میں ملاقاتوں کا سسٹم کیا ہوگا، ٹائم لینے پڑیں گے، سفر کرنے پڑیں گے. یہ محدودیتیں اس دنیا میں ہیں، اس دنیا میں بالآخر یہ والا نظام نہیں ہوگا. صلوات پڑھیں محمد وعلیہ محمد. ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فضل آتا ہے، یہ فضل اللہ کی طرف سے ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور علم رکھنے کے اعتبار سے اللہ کافی ہے. کس کو کہاں پہ رکھنا ہے قیامت کے دن، کس کا کیا اجر ہے، اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے.
یا ایہا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا. آیت نمبر 71 سورۃ النساء. اے ایمان والو اپنے بچاؤ کا سامان پکڑ کے رکھو، پکڑ لو، پھر دستہ دستہ بن کر نکلو یا سب اکٹھے مل کر نکلو. یہ حالت جنگ جب دشمن کا خطرہ ہے اس وقت کے احکام. خذوا حذرکم، حذر ہر وہ چیز جس سے انسان کسی ناخوشگوار واقعے سے، کسی دشمن سے بچتا ہے. تو اب آپ اگر دشمن کو اگر آپ تصور لیں آج کے زمانے میں تو یہ حذر کا معنی بہت وسیع ہو جائے گا. ہر وہ کام کہ جو دشمن کے مقابلے میں جس کو احتیاط کہا جائے گا وہ کرنا ضروری ہے مسلمان کے لیے. اسلحہ ضروری ہے، تو مثلا ایک اسلامی ملک کے پاس اتنا اسلحہ ہونا چاہیے اور وہ اسلحہ بھی ریڈی ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ تیاری کرتے کرتے ہی مستحبات کرتے کرتے ہی واجب کا وقت گزر جائے. ٹھیک ہے نا، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ساری رات عبادت کرتے ہیں، فجر کی نماز نہیں پڑھ پاتے، ساری رات لگے رہتے ہیں، فجر کے ٹائم کہتے ہیں نیند آ رہی ہے، برداشت نہیں ہو رہا، آدھا گھنٹے پہلے سو گیا. یہ کسی کام کی نہیں ہے. مولا کا فرمان ہے نا جو بلاغہ میں کہ نا ان نوافل کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب واجبات متاثر ہو جائے، اس سے ان سے کچھ بھی نہیں ملتا. بہرحال خذوا حذرکم کا سادہ ترجمہ یہ کہ الرٹ رہو، تمام چیزیں ریڈی ہو تمہاری تاکہ دشمن حملہ نہ کر سکے، نقصان نہ پہنچا سکے. اور پھر فرمایا کہ اب جب اگر نکلنے کا وقت آئے تو کیا کرو، یا تو الگ الگ ٹولیوں کی شکل میں نکلو یا اکٹھے نکلو. اب یہ وہ کمانڈر ڈیسائیڈ کرے گا اب اس وقت مثلا اسٹریٹجی کیا ہوگی ہماری، الگ الگ جانا ہے یا نہیں، اکٹھے نکلنا ہے اور دشمن کو اپنا روب اور دبدبہ دکھانا ہے یا نہیں، یہ کون بتائے گا. یہ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ اس طرح نکلو یا اس طرح نکلو، لیکن الرٹ نکلو، الرٹ بالکل کہ دشمن تم پر تمہاری غفلت سے فائدہ اٹھا کے حملہ نہ کر پائے. اللہ العلی العظیم.